प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि गोश्त ग़िज़ाओं का सरदार है। गोश्त खाने के बहुत से तरीके हैं। लोग इसको भून कर भी खाते हैं, इसका शोरबा बना कर भी खाते हैं, कीमा करके भी खाते हैं। बेहतर तरीका तो ये है कि आप इसके अंदर मसाला जात डालकर, जो कि मैं आपको आगे हर जानवर के हिसाब से साथ साथ बताऊंगा कि उसमें क्या मसाला जात डालना लाजमी है। बेहतरीन तो ये है कि आप उन मसाला जात के साथ इसको गोश्त को पकाकर और उसके शोरबा बनाकर खाइए। भून कर खाने से बहुत से अजवा इसके ज़ाया हो जाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि भून कर खाने से बावकात गोश्त जो है वो ज़रा काबिज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेट के अंदर अफारा भी पैदा कर देता है या सुद्दे बनने का बायस बनता है। गोश्त से हमें मेनली जो असल चीज़ हासिल होती है वो प्रोटीन, और न्यूट्रिशनिस्ट का ख्याल है कि पौधों से हासिल शुदा प्रोटीन या सब्जियों से हासिल शुदा प्रोटीन की निस्बत जो प्रोटीन हमें गोश्त से हासिल होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। गोश्त खाने के लिए कोई भी जानवर हो, जो भी हलाल जानवर हो, बेहतरीन ये है कि आप जिस भी जानवर का गोश्त खाएं वो सेहतमंद हो, जवान हो, बीमार ना हो और बूढ़ा ना हो। बूढ़े जानवर का गोश्त देर से हजम होता है, जिस्म को उसको हजम करने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत लगानी पड़ती है। तो इसीलिए कोई भी जानवर खाइए, कोशिश कीजिए कि जवान जानवर का गोश्त खाइए। और ईद कुर्बान के मौके पर तो चूँकि शराइत के अंदर जवान होना लाजमी है, तो ये सबसे बेहतरीन रहता है कि ईद कुर्बान का जो गोश्त आप तक पहुँचता है अमूमन वो सेहतमंद और बेहतरीन जानवरों का गोश्त होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऊँट का गोश्त और गाय और बकरी और भेड़, ये उन 4 जानवरों के मैं नाम ले रहा हूँ जिनकी अमूमी तौर पर हम ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी करते हैं। तो जनाब, ऊँट का गोश्त नमकीन होता है, जायके में आप तमाम लोग जानते होंगे। इसके अलावा मिजाज में ये गर्म और खुश्क होता है, और वो भी तीसरे दर्जे पर। लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। ये क़ुव्वत बा के लिए भी मुफीद है, काले यरकान में भी फ़ायदा देता है। इसके अलावा कूल्हे के दर्द के अंदर फ़ायदा देता है। पेशाब के बहुत से मसाइल के अंदर, पेशाब की जलन के अंदर फ़ायदा देता है। इसके अलावा जिन लोगों की बिनाई कमज़ोर हो उसके अंदर भी ये नाफ़े है। पेट के कीड़े, बुखार और इरकुन्निसा यानी कि जो लंगड़ी का दर्द होता है, इसके अंदर भी ऊँट का गोश्त बहुत फ़ायदेमंद है। अलबत्ता चूँकि ये देर हज़म होता है, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है जो कि जिस्मानी वर्जिश या उनका रूटीन के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती हो। वो लोग खाएंगे तो वो इसको बआसानी हज़म कर पाएंगे। अगर शहरी लोग जो कि ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करते वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको ये इतना जल्दी फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि हज़म ना होने की वजह से अफारा भी कर सकता है। बस इसमें ये जहन में रखिए कि ऊँट का गोश्त, इसके अंदर नमक, और बेशक पहले से नमकीन होता है, लेकिन नमक, काली मिर्च, ज़ीरा और राई, ये चीज़ें इसका सालन बनाते हुए ज़रूर कुछ ना कुछ मिकदार में डालिए। ये चीज़ें इसकी मुफले होती हैं, और ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो ऊँट के गोश्त के नुकसान जो कि किसी भी सूरत में आपको हो सकता है वो कम अज़ कम होगा। एक ऊँट की जो चर्बी है, ऊँट के गोश्त की जो चर्बी है, ये अगर बवासीरी मस्सों पर मली जाए तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर ऊँट के गोश्त की चर्बी मौजूद होगी उस जगह पर सांप नहीं आएगा। तो ये तो आपने सुना ऊँट का गोश्त। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाय के गोश्त के क्या क्या फ़वाइद हैं। गाय का गोश्त दूसरे दर्जे के अंदर गर्म और खुश्क होता है। ऊँट का गोश्त तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है, गाय का गोश्त दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। और गाय का गोश्त आमतौर पर फासिद खून पैदा करता है। मतलब जैसे छोटे जानवरों का गोश्त साले खून पैदा करता है, ये फासिद खून पैदा करता है, खून गाढ़ा करता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। बेहतर तो ये है कि गाय का गोश्त यानी कि बीफ को सर्दियों में इस्तेमाल किया जाए और थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन चूँकि बकरा ईद इस दफ़ा गर्मियों में आ रही है तो इसको फिर आप थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, इसकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए।
اور بہتر ہے کہ اس کو استعمال کیجئے تو کسی سبزی کے ساتھ ملا کر استعمال کیجئے تاکہ بآسانی ہضم بھی ہو سکے اور آپ کو نقصان نہ دے۔ اس کے علاوہ گائے کا گوشت جوڑوں کے دردوں میں، گنٹھیا میں، عرق النساء یعنی کہ لنگڑی کا درد، ان تمام تکالیف کے اندر یہ مضر ہے۔ مطلب یہ ان تمام تکالیف میں مبتلا لوگ گائے کے گوشت سے پرہیز کیجئے اور گائے کا گوشت استعمال مت کیجئے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے عربی کا شاید مقولہ سنا ہو کہ گائے کا گوشت جو ہے وہ بیماری ہے، اور جو گائے کا دودھ ہے اس میں شفا ہے، جس کا عربی میں کچھ غالباً یوں بولا جاتا ہے لحم بقر دا و لبن دوا۔ تو بہتر ہے کہ گائے کے گوشت سے جتنا احتراز برت سکیں گرمیوں کے اندر۔ اگر آپ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے تو بہت بہتر۔ بہرحال اگر آپ کھائیں تو پھر اس کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے خوب سی ورزش کیجئے تاکہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، آپ کو طاقت تو دے لیکن آپ کو اس کی وجہ سے کمزوری نہ ہو۔ البتہ گائے کا دودھ آپ جتنا پی سکیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک گائے کا چونکہ اب ذبح ہوگی تو اس کے اندر سے اس کے بہت سے اجزاء نکلیں گے اور اس کے جسم کے۔ گائے کا پتا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو پودوں کے اوپر مل دیں تو پھر وہاں پہ کیڑے مکوڑے نہیں آتے، تو یہ بہت ایک مفید چیز ہے۔ تو گائے کے فوائد یا نقصانات تو آپ نے سن لیے گائے کے گوشت کے۔ اب ہم بھی آ جاتے ہیں بھیڑ چال پر، میرا مطلب ہے کہ بھیڑ کے گوشت پر۔ بھیڑ کا گوشت دوسرے درجے میں گرم اور تر ہوتا ہے، اور یہ کمپیریٹیولی گائے کے گوشت کے نسبت بہت زیادہ زود ہضم ہوتا ہے۔ اس کے دل، اس کا جگر، اس کے پھیپھڑے وغیرہ یہ ساری چیزیں انسانی اعضاء کو، دل، جگر، پھیپھڑوں وغیرہ کو تقویت دیتی ہیں۔ البتہ اس کا مغز کھانے سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا مغز کند ذہنی اور نسیان کو پیدا کرتا ہے۔ مطلب جو کہ اس کا مغز کھائے گا وہ بھی بھیڑ کی طرح بھولا بھالا اور شریف اور بھیڑ چال کا شکار ہونے والا بن سکتا ہے۔ بہرحال بہتر ہے کہ اس کا گوشت جب بھی بنایا جائے تو اس کے اندر مسالہ جات کے طور پر دار چینی، کباب چینی اور گرم مسالہ یہ لازمی شامل کیا جائے۔ یہ اس کے گوشت کے مسئلے ہیں، مطلب اس کے گوشت کے مضر اثرات کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تو فی الوقت آج کل کے دنوں میں تو موسم نہیں ہے، لیکن جب کانجی موجود ہو تو کانجی اس کے گوشت کو بہت آسانی سے ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گوشت اس کا سرد علاقے کے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں بکرے کے گوشت کی نسبت چربی زیادہ ہوتی ہے۔ تو سرد علاقوں کے لوگ چونکہ انہوں نے عمومی طور پہ وہاں پہاڑ بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو ان کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے بکرے کی گوشت کی نسبت یہ گوشت زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا، اس کے اندر چونکہ چربی کی مقدار نسبتاً زیادہ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو اپنے جسم کی ضروریات پورا کرنے کے لیے چربی کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہاں پہ سرد علاقوں کے لوگوں کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت بکری کے۔ اور اس کا گوشت جو ہے وہ جسم کو بھی فربا کرتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے اچھی خاصی۔ اس کا دودھ جو ہے بھیڑ کا وہ بھی بہت مفید چیز ہے۔ اس کا دودھ کھانسی کے لیے، سینے کے امراض کے لیے اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو بہت فائدہ دے گا اور بہت اس سے بہتری محسوس کریں گے۔ تو اب باری آتی ہے اس ذات کی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ بکری کا گوشت بہترین گوشتوں میں سے ایک گوشت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ جو کہ دوسرے گوشت ہضم نہیں کر پاتے حلال جانوروں کے گوشتوں میں، اور بزرگ اور چھوٹے بچے جو کہ کوئی بھی دوسرا گوشت بآسانی ہضم نہیں کر پاتے، ان کے لیے بھی بکری کے بچے کا گوشت بہت بآسانی ہضم ہونے کے لیے ان کے لیے بھی رہتا ہے۔ ابھی فی الوقت چونکہ عید کے اوپر ہم قربانی کرتے ہیں جوان جانور کی، اس وجہ سے جوان جانور کے متعلق ہی بات کرتے ہیں۔ اس کا گوشت بہترین ہے، گرم تر ہے۔ اس کے علاوہ گرم علاقوں کے لوگ بھی اس گوشت کو بآسانی کھا سکتے ہیں، اور اس کا مغز بھیڑ کے مغز کے برعکس بہت آپ کے دماغ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طاقت بخش بھی ہے، اور سبزی کے ساتھ پکا کر کھانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، بآسانی ہضم ہو جاتا ہے، اور یہ صالح خون پیدا کرتا ہے، صاف خون پیدا کرتا ہے، اور باقی جسم کی کمزوری کے لیے بھی بہترین ہے۔ ابھی چونکہ عید کے موقع پر قربانی ہوگی اور اس کا تازہ تازہ گوشت ہر گھر میں دستیاب ہوگا، تو ایک ٹوٹکا جو کہ
کسی شخص کو بھی اگر چوٹ لگی ہو اور چوٹ کی جگہ پر درد ہو رہا ہو اور وہ ٹھیک نہ ہونے میں آ رہا ہو تو بکری کا تازہ تازہ گرم گوشت وہاں پر باندھ دیجیے، درد انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو اس کی کلیجی ہے، جو کہ قربان ہونے کے بعد سب سے پہلے نکال کر بھون کر کھائی جاتی ہے، اس کا جو پانی ہے یہ آنکھوں میں ڈالنا اندھراتے کے لیے، یعنی کہ اندھیرے میں نظر نہ آنے کے لیے، اس کے لیے بھی مفید ہے۔ بہرحال آپ کوئی بھی جو اس طرح کا چٹکلا ہے، اگر اپنی آنکھوں کی صحیح کنڈیشن کا آپ کو اندازہ ہو تو اس کے اوپر عمل کیجیے گا، ورنہ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر کوئی بھی عمل کیجیے گا۔ بہرحال بکری کا گوشت بہرحال ہر طرح سے عمدہ ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سبزی کے ساتھ پکا کر کھا سکتے ہیں کسی طرح بھی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بکری یا بکرا جو ہے وہ جوان جانور ہو، زیادہ بوڑھا نہ ہو، اس کا گوشت جو ہے وہ دیر ہضم ہوگا۔ بہرحال یہ آپ نے تمام طرح کے گوشتوں کی فوائد اور ان کے نقصانات جان لیے۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کی صحت اور آپ کے علاقے کے حساب سے آپ کے لیے کون سے جانور کا گوشت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ تو اس کلیے کو آپ اپنی زندگی میں اور خاص کر اس عید کے موقع پر بھی لاگو کیجئے کہ کھائیے پیجئے لیکن اسراف مت کیجئے، کیونکہ معدہ بھی آپ کا ہے، جگر بھی آپ کا ہے، آنتیں بھی آپ کی ہیں اور جسم بھی آپ کا ہے۔ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو وہ چیزیں بھی آپ کا ساتھ تاعمر اور بڑھاپے تک بآسانی دیتے رہیں گے۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑتے جائیں گے اور پھر بالآخر آپ کو دوائیوں کا محتاج ہونا پڑے گا۔